وہ عرفان سلیم صاحب تو کہہ رہے ہیں ابھی بھی میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ ہے. واٹ ہیپنڈ؟ پہلے کوئی چیز گراؤنڈ پہ تو چینج نہیں ہوئی. آپ کو پتا تھا کہ کیا اصولی موقف ہے اور آپ کو پتا تھا پہلے بھی آپ کے اعتراض وہی تھے کہ بیرسٹر سیف، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر سیف ہمیں قبول نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیوں آپ لوگ ہٹ گئے؟ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ مالک صاحب فار کہتے ہیں کہ مجھے اپنا موقف اور اپنا وہ دینے کے لیے. دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ یہی لیا تھا کہ ہم جنرل الیکشنز میں جائیں. دیٹ واز آر فرسٹ ایجنڈا. دیکھیں، ہمارا جو سٹانس تھا وہ آپ لسٹڈ بھول جائیں. ریزرو سینٹ کے سیٹیں کس طریقے سے آئیں اور کس طریقے سے چینج ہوئی، دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ. ہماری جو ریزنٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپوزیشن کو پلیٹ میں کیوں اپنی سیٹیں دے رہے ہیں. کیوں ہم لوگ اگر بڑا ایزیلی ہم اچھا ٹھیک ٹھاک، اگر آپ کی جس طرح آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ جو بھی یہ ٹیکنیکل الیکشن کی ٹیکنیکل چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، تو ہمیں 8 to 8 سیٹس، اور اگر اچھا ذرا اسمارٹلی پلے کرتے یہ جو ادھر ادھر جو چھوٹے ذرا تھوڑی سیٹس والی جو پارٹیاں تھیں ان کو صحیح طریقے سے مینج کرتے تو ہم لوگ ایزیلی 9 سیٹس اچیو کر سکتے تھے. میرا 2 دفعہ میں ایم پی اے رہ چکی ہوں، میں 2 دفعہ ہماری ٹیڈور میں سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہے، تو آئی ہیو این آئیڈیا. ہمارا جو پہلا ریزرویشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ ڈیل پہ کیوں جا رہے ہیں. ہم لوگ اسی پہ بار بار بات کرتے رہے. اگر آپ ہمارا کوئی بھی انٹرویو دیکھیں تو ہمیں سے کسی نے بھی کوشش، مطلب ہماری جو مین ہمارا فوکس تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگ ڈیل کیوں کریں اپوزیشن کے ساتھ. دیٹ واز آر ایجنڈا نمبر 1. ایجنڈا نمبر 2 جو یہی ہمارا مین مقصد تھا. دا ریزن وائی وی ڈرو لاسٹ منٹ پہ اپنے پیپر. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ہم لوگ اتنے دن اور رات کو 1 بجے 2 بجے تک اگر ہم لوگ پریشر سسٹین کر سکتے تو بلیو می ہم صبح 11 بجے تک بھی کر سکتے تھے. آئی پرسنلی آئی ایم این ایکٹیوسٹ. اور عرفان سلیم، خرم جو ذیشان خرم جو ہے وہ تو انہوں نے تو خیر وہ اپنے ڈراپ ہی نہیں کیے پیپرز. باقی جو ہے وکاس کا اینڈ انکل کا، ہم لوگوں کا ایک ہی سٹانس تھا کہ ہم لوگ جو بھی فیصلہ لیں گے ہم ایک ساتھ لیں گے. لیکن اگر ہمیں کہیں پہ فیل ہوا ایٹ سنگل پوائنٹ کہ ہمارے اس اسٹیپ سے کہیں پہ بھی پارٹی کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو پھر ہم لوگ سٹاپ ہو جائیں گے، یا پھر خان صاحب کے جو کاز ہے اس کو اگر نقصان پہنچنے والا ہے. مائی اونلی کنسرنز ور، میں آپ کو ذرا یہ تھوڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے جو باقی سننے والے ہیں، دس از فار دیم، فار دیئر کنزمپشن. اگر آپ کوئی پی ٹی آئی، اگر آپ کوئی پارٹی سے تعلق رکھیں اینڈ اگر آپ کوئی پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں تو نارملی وین یو کنٹیسٹ، تو آپ کی اگر پارٹی سے اگر آپ کو کوئی ووٹ سرپلس پڑ جائیں، اگر فار ایگزامپل اف لیٹ سے 20 پوائنٹس اگر آپ کی وننگ ہے اور اگر آپ کو 22 پڑ جاتے ہیں، تو جو آپ کا نمبر 2 پرائیورٹی لسٹ پہ ہوتا ہے آپ کے ایکسٹرا 2 پوائنٹس اس کو کریڈٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ ایک سیکوینس میں یہ چیز چلتی ہے. دا پرابلم واز کہ جس کی جو ایکچوئل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بیکاز وی آل آر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس، وی آر ناٹ پی ٹی آئی. ہم لوگوں نے آزاد امیدوار کی طرف سے کنٹیسٹ کیا تھا. دیکھیں، اتنے لوگوں کے سینٹیمنٹس اور اتنے لوگوں کی، آپ یقین کریں، میں زیادہ بریگ نہیں کرنا چاہتی بٹ آپ نے دیکھ لیا ہوگا دا وے سپورٹرز اینڈ پبلک میں جو ورکرز اینڈ سپورٹرز ہم لوگوں کو لوگ جس طریقے سے سپورٹ کیا، اسی طرح دیکھیں ہماری اپنی پارٹی میں بھی لوگوں کے سینٹیمنٹ. لیکن آپ کو عائشہ یہ بتائیے، آپ کو کوئی آرگومنٹ کیا دیا چیف منسٹر وغیرہ نے کہ 6-5 کی ڈیل ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ بات ہوئی؟ کیا اس وقت یہ نہیں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ یہ 2/3 میجورٹی آپ پکڑا رہے ہیں سینٹ کے اندر رولنگ الائنس کو؟ یہ 2 باتیں ہوئی. اس میں بھی بتاتی ہوں بٹ یہ مجھے صرف ایک لاسٹ پوائنٹ کلیئر کرنے دیں. ہم لوگوں کا صرف یہ تھا کہ اگر بیکاز وی آر انڈیپینڈنٹ، اگر عرفان سلیم کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو چلے فیمیل سیٹ پہ ہوں، شاید ایک وہ فیمیل جو ہماری کینڈیڈیٹ جو سو کالڈ خان صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نام دیا تھا، چلیں ہمیں خان صاحب کا حکم سر آنکھوں پہ. لیکن اگر عرفان سلیم کو آؤٹ آف وہ اگر کوئی سمپتھی ووٹ کہیں مل بھی جاتا تو دیکھیں اس سے پارٹی کی ہماری باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پوائنٹس خراب ہو سکتے تھے. یقین دیٹ واز دا اونلی ریزن، بیکاز اس میں وہ پارٹی کا تو کانسیپٹ ہے نہیں، بیکاز وی آر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. یہ اگر آپ ٹھیک ہے، I think you've made your point. I think you've made your point. ہاں، یہ بتائیں کیا یہ بات ہوئی؟ جی میں بتاتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ، ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ سلپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اس پہ موقف یہ تھا کہ اگر وہ سلپ ہوئے ہیں تو دیز الیکشنز آر یور لٹمس ٹیسٹ. یہ الیکشنز جو ہیں یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ پلیز اپنے ایم پی ایس کو مینج کریں، آپ ان کو دیکھیں.
یہ جو الیکشنز ہیں یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا, ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ آگے کے جو 1.5 سال کے بعد دوسرے الیکشنز آنے والے ہیں, ایٹ لیسٹ یو ول نو ایگزیکٹلی کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ جو ہے آپ کے سلپ ہوئے ہیں. دیکھیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے مالک صاحب کہ آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ میری گھر پہ چوری پڑے گی اور ڈاکہ ہوگا, اور پھر آپ اپنے گھر کی آدھی جو آپ کی دولت ہے یا پیسہ ہے یا گولڈ ہے وہ نکال کے آپ چور کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ مجھے چوری کا ڈر ہے تو پلیز تم یہ آدھی چوری خود ہی کر کے لے جاؤ. تو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ہے. اور 2/3 میجورٹی کی بات ہوئی کہ آپ تو ویسے 2/3 میجورٹی بنا کے دے رہے ہیں. بالکل جی, ہم لوگ تو وی کیپٹ آن انسسٹنگ کہ جی ہم مطلب لائک آئی سیڈ کہ میرا تو 2 دفعہ ہمارے ٹینور میں الیکشن سینٹ کے ہو چکے ہیں. ایف وائزلی اس کو پلان کیا جاتا ٹھیک ٹھاک ہمارے 8 سیٹس تو نکل سکتے تھے. 8 تو وداؤٹ اینی مطلب جو بندہ کہتا ہے نا کہ وداؤٹ اینی. اب دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ چلے ایک پارٹی کا میں پن پوائنٹ کر کے برا لگتا ہے, لیکن جن کو برا لگتا ہے وہ اپنا کام کریں. 9 ممبرز پہ ان کو 2 سینٹ کی وہی ہم نے کی ہے بات پیپلز پارٹی کو. دیٹس ناٹ فیئر. یہ ہماری دیکھیں یہ ورکرز کے سینٹیمنٹس دیکھیں آپ, ان کے جذبات دیکھیں. الیکشن میں ان ورکرز نے جو مار کھائی ہے, جو ڈنڈے کھائے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا, ہمیں الیکشن کیمپین نہیں کرنے دیتے تھے, جلسہ نہیں کرنے دیتے تھے, جلوس نہیں نکالنے دیتے تھے. بٹ آل دوز کہتے ہیں نا کہ جی ایک ایسا قسم کا انوائرمنٹ میں لوگوں نے کیا پارٹی کے ورکرز انکلوڈنگ مائی سیلف, میں نے اس لیے کام کیا تھا کہ ہمارے اپنی ایم پی ایز جن کے لیے ہم لوگوں نے کیمپیننگ کی ہے وہ جا کے ووٹ پول کرے فار دا اپوزیشن. نو آئی ایم سوری آئی ڈنٹ, میں نے اس لیے نہیں. اچھا kindly hold your thought. I'll come back to you in a second.